الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب وقال الله تعالى في مقام آخر فقال لهم رسول الله ناقة الله سقيا فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوى ولا يخاف عقباها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی 2 جگہوں سے چند آیتیں اس نشست میں آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی۔ پہلی چند آیتیں سورہ ہود سے تعلق رکھتی ہیں، اور دوسری چند آیتیں جو آخر میں پڑھی ہیں وہ سورۃ الشمس، 30ویں پارے کی ایک سورت ہے، اس کا نام سورۃ الشمس ہے، اس کی چند آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ دونوں جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ جو قوم سمود سے متعلق ہے اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے جو ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تھا اس کا ذکر فرمانا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ ایک قوم یا فرد کوئی جرم کرتی ہے فوراً اس کو عذاب میں پکڑ لیتے، ایسا نہیں۔ جیسے ایک قانون کا ذکر کیا جا رہا تھا، قانون پاداش عمل، اسی قانون کے تحت اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا، اور یہ قانون قیامت تک قائم دائم ہے۔ قانون کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی قوم گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتی ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتا۔ کوئی فرد گناہ معصیت کو معصیت سمجھ کے کرتا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہیں دیتے، پردہ داری کرتے ہیں، بلکہ ستاری کرتے ہیں۔ جب کوئی فرد یا کوئی قوم، کوئی جماعت، کوئی ملک، کوئی حکومت گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، جرم کو جرم ہی نہ سمجھے، اللہ کی نافرمانی کو نافرمانی ہی نہ سمجھے، بلکہ اس کو نیکی سمجھے، گناہ کو نیکی سمجھ کر کرے، اور پھر دوسروں کو بھی دعوت دے کہ تم بھی آؤ ہمارے ساتھ اس نیکی میں شامل ہو جاؤ، حالانکہ ہوتا گناہ ہے، اور پھر انہیں قوم کے اندر کوئی سمجھانے والا بھی نہ ہو، کوئی نکیر کرنے والا بھی نہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرما۔ قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کو بھیجا، انہی میں سے بھیجا، اور انہوں نے دعوت دی حسب معمول، جیسے دوسرے انبیاء آتے رہے اپنی اپنی قوموں کی طرف اور آ کے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے، شرک سے منع کرتے رہے، انہوں نے بھی ایسے ہی کہا۔ فرمائے گا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اخ کا معنی بھائی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے انہی میں سے ان کے بھائی صالح کو رسول بنا کر بھیجا اسی قوم کی طرف۔ انہوں نے کیا دعوت دی؟ فرمایا کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے۔
اب انہوں نے تو بہت سے اللہ بنا رکھے تھے، مشرک کہتے ہی اسے ہیں. جیسے ہماری آج قوم ہے، ایک اللہ کی بھی پرستش کرتے ہیں، جمعہ بھی پڑھیں گے مسجد میں آ کے، اور بیٹے کے لیے دعا مانگیں گے کسی دربار پہ جا کے، کسی مزار پہ جا کے منتیں وہاں چڑھائیں گے. یہ شرک ہے. تو اب خدا کئی بنا رکھے تھے. صالح علیہ السلام نے کہا دیکھو اس خدا کی طرف بلا رہا ہوں، اس الہ کی طرف بلا رہا ہوں. اس کی کچھ صفات بیان کیا جو دوسرے خداؤں میں نہیں پائی جاتی تھی. فرمایا کہ ہوا انشأکم من الارض، جس نے تمہیں پیدا کیا، زمین سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو دیکھ لو، یا ہر انسان کے نطفے کو دیکھ لو. جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کی جو ابتدا ہوتی ہے جس نطفے سے، جس پانی کے قطرے سے ہوتی ہے نا، وہ پانی کا قطرہ کہاں سے بنتا ہے؟ زمین کی پیداوار کھا کے بنتا ہے. یہیں سے آپ کھاتے ہو. زمین ہی تمہیں گندم دیتی ہے، مکئی دیتی ہے، چنا دیتی ہے، چاول دیتی ہے، باجرہ دیتی ہے، پانی دیتی ہے. اسی سے خوراک کھاتا ہے نا انسان، جس سے اس کی باڈی قائم ہے. اسی سے خون بنتا ہے، اسی سے پھر منی کا قطرہ بنتا ہے، اسی سے نطفہ بنتا ہے، اسی سے پھر بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ مراحل، ان مراحل سے گزارنا، زمین سے یہ پیداوار دینا، یہ کس کا کام ہے؟ صرف اس اللہ کا. کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر، فلاسفر، انجینئر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پیدا کرتا ہوں. ہاں یہ تمہارے جو بنانے والے ہیں، انگور کے گچھے دیکھے ہوتے ہیں، گاڑیوں میں بھی لٹکے ہوتے ہیں، دکانوں پہ بھی ڈیکوریشن پیس پتھر کے بعد، بالکل ایسے لگے گا جیسے اصلی انگور ہے. لیکن بھئی اسے کھا کے تو دیکھو، جائے گا تو ہلاک کرے گا تو. اور اس خدا نے جو انگور پیدا کیا اس جیسا اسے کھاؤ گے تو فرت بخشے گا تمہارے دل کو، دماغ کو. فرمایا کہ ہوا انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، اس نے تمہیں آباد بھی کیا اس جہان میں، اس زمین پہ. اس خدا کی بات کر رہا ہوں، اس الہ کی بات کر رہا ہوں. بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، جیسے آج نہیں 22 منزلہ عمارتیں بنی ہوئی ہیں. دیکھو بڑے بڑے شہروں میں وہ بھی بڑی بڑی عمارتیں ہیں، پتھروں سے گھڑ گھڑ کے، تراش تراش کے بناتے تھے. حیران ہوتی تھی عقل، دنگ رہ جاتی تھی. بلایا لیکن ایمان نہیں لائے. بہت سے نبی ایسے بھی آئے جن کا ایک بندہ ایمان لایا ان پہ. کوئی ایسے نبی بھی ہوں گے قیامت کے دن کوئی بھی ان کا امتی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایمان نہیں لاتے نہ صحیح، تم جانو، تمہارا کام جانے. عذاب نہیں آیا. عذاب کب آیا؟ بڑے عرصے کے بعد، جب سمجھاتے رہے، بتلاتے رہے، ہدایت کی راہ دکھلاتے رہے، نہیں آئے اس طرف، ایذا پہ ایذا پہنچاتے رہے، تکلیفیں دیتے رہے، تنقید کرتے رہے، طنز کرتے رہے. اسی رکوع میں قوم کہتی ہے ہم تو تجھے بڑا اپنا پیشوا سمجھتے تھے، ہم تو تجھے اپنا لیڈر بنانا چاہتے تھے، تیرے بارے میں ہمیں بڑی امیدیں تھی کہ تو یہ کرے گا، وہ کرے گا، یوں کرے گا. قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا. کیونکہ نبی کی زندگی جو ہوتی ہے نا بڑی پاک صاف ہوتی ہے، کریکٹر اور کردار ایسا اعلیٰ ہوتا ہے کہ کہیں آپ انگلی نہیں رکھ سکتے. اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے شروع سے ہی. ماں کی گود سے ہی اللہ تعالیٰ ان کی خاص حفاظت فرماتے ہیں.
تو اس لیے سارے ان کو بڑا اپنا لیڈر سمجھتے تھے، لیکن جیسے ہی توحید کی دعوت دی سارے مخالف ہو گئے۔ ہمارے آقا کے ساتھ بھی تو ایسے ہی ہوا نا، صادق، الامین، پتہ نہیں کیا کیا لقب دیتے رہے، لیکن جیسے ہی توحید کی اعلان کیا سارے مخالف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود ایمان نہیں لائی، نہیں عذاب آیا۔ پھر ایک ڈیمانڈ کر دی، کہتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اللہ کے سچے نمائندے ہیں؟ آپ نے دعویٰ تو کر دیا نبی کا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کوئی نشانی، کوئی علامت؟ خود ہی نشانی مانگ رہے ہیں۔ اے سالے، یہ جو پہاڑ ہے، اس کی یہ جو چٹان ہے، اس میں سے اگر تو اونٹنی پیدا کر کے دکھا دے نا تو ہم سمجھیں گے تو واقعی اللہ کا سچا نبی ہے۔ صالح علیہ السلام ان کے طور طریقے طرز کو دیکھ کر فرمانے لگے تم پھر بھی نہیں ایمان لاؤ گے، پھر مکر جاؤ گے، منحرف ہو جاؤ گے۔ تو نہیں نہیں، ہم لائیں گے ایمان، ضرور ایمان لائیں گے۔ دعا کی اللہ سے، کیونکہ یہ معجزہ ہوتا ہے۔ معجزے کا مطلب ہے خرق عادت، عام قوانین سے ہٹ کے، عام عادت سے ہٹ کے کوئی چیز کا وجود میں آنا، کہ ساری دنیا اس کو پیش کرنے سے عاجز ہو جائے، نہ اس کی مثال لا سکے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر نبی کو اس کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے، سچے نبی ہونے کے ثابت ایک دلیل کے طور پر معجزہ عطا فرماتے ہیں، اپنے نبی کے ہاتھوں ظاہر ہوتا ہے۔ قدرت خدا کی ہوتی ہے، ہاتھوں ظاہر ہوتا ہے نبی کے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں، فرمایا کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ یہ جو کنکریاں پھینکی نا آپ نے، یہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ اللہ نے پھینکی۔ اللہ خود ہاتھ بن جاتے ہیں نا اپنے نبی کے، آنکھیں بن جاتی ہیں، وہ بصیرت عطا فرما دیتے ہیں کہ اللہ ہی عطا فرماتے ہیں، اللہ ہی کی دین ہوتی ہے، یہ اللہ ہی کی طاقت اور قدرت ہوتی ہے، نبی کے ہاتھوں ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ جو آپ نے بدر میں جو کنکریاں پھینکی ہیں اور اندھے ہو گئے، آنکھیں مسلتے رہ گئے، یہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ اللہ نے پھینکی ہے، معجزہ تھا آپ کا۔ تو قوم سمود نے بھی مانگا معجزہ، آپ نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ کی اسی چٹان سے اللہ نے اسی وقت دعا کے فوراً بعد اونٹنی زندہ وہاں سے پیدا کر دی، جوان اونٹنی۔ اور بعض مفسرین نے تو لکھا حاملہ بھی تھی، یہ بھی ان کی شرط تھی، حاملہ ہو، دودھ دینے والی بھی ہو، یہ ساری شرطیں ان کی پوری ہوگی، اللہ نے پیدا کر دی۔ کچھ تو ایمان لے آئے، اکثر قوم ایمان نہیں لائی، پھر مکر گئی، منحرف ہو گئی۔ جیسے ہم نے اللہ سے مانگا تھا کہ یا اللہ ہمیں ایک خطہ دے دو جہاں ہم اپنی مرضی سے لا الہ الا اللہ کے نام پہ لے کے پھر وہاں قرآن و سنت کا قانون ہوگا، تیرے پیارے حبیب کے ارشادات ہوں گے، وہاں قال اللہ قال الرسول کی گونج ہوگی، وہاں ہم اپنی مرضی سے اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں گے، ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہ اللہ سے وعدہ کیا تھا قوم نے، ہمارے لیڈروں نے بھی وعدہ کیا تھا، بڑے بڑے لیڈروں نے، لیکن بھول گئے۔ آج تک 75 سال ہو گئے، بھولے ہی چلے آ رہے، بلکہ اللہ کی نافرمانی قانونی شکل میں، قانون میں آ گئے کہ سود کے مطابق بینک چلاؤ، حرام شراب کے لائسنس دو جو مانگتا ہے،
لائسنس کے بغیر تو حرام ہے، لائسنس جب دے دیں گے پھر حلال ہو جائے گی تمہاری دو. اس طرح کی بیسیوں مثالیں ہیں. لیکن یہ تو شکر کرو اپنے آقا کے طفیل اللہ نے اب وہ عذاب نازل نہیں کرنا جو پوری قوم صفاستی سے مٹ جائے، پورا ملک مٹ جائے. نہیں، اب تو فردن فردن سزا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ آپ کی دعا قبول کی اللہ نے کہ بیک وقت امت مسلمہ کو نہیں ختم کروں گا جیسے پہلی قومیں ختم ہو جاتی تھی. اب ایمان نہیں لائی پھر بھی اللہ نے عذاب نہیں بھیجا. کفر کر رہی ہیں، کرتے رہو، تم جانو جہنم میں جلو گے. ہم نے تو نبی بھی بھیج دیا اپنا تمہیں سمجھانے کے لیے، عقل بھی دی تمہیں. اور پھر دیکھو جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، پیدائشی طور پہ وہ موحد مسلمان ہوتا ہے. موحد، اسے کوئی سبق نہ سکھائے نہ پڑھائے، کوئی کتاب کا مطالعہ نہ کرے، اس سے آپ پوچھو گے نا تو وہ کہے گا مجھے ایک اللہ نے پیدا کیا. لکھا ہے علماء نے کہ جو بچہ پیدا ہو فوراً اسے اٹھا لو اور کسی پہاڑ کے غار میں اس کا انتظام کر دو، پرورش کا، نشو و نما کا. وہاں اسے دودھ پلاتے رہے، کسی سے اس کی ملاقات نہ ہو، کسی ٹیچر سے اس کی ملاقات نہ ہو، کسی اسکول میں اس کو داخل نہ کرو، کسی مکتب میں نہ جائے. وہ صرف وہیں اسی غار کے اندر رہے، وہیں اس کی پرورش ہوتی رہے، نشو و نما ہوتا رہے. جب وہ بالغ ہو جائے نا، 14 سال کا بالغ ہوتا ہے، 15 سال کہہ لو، 15 سال کا بالغ ہو جاتا ہے شرعی طور پہ. اگر کسی میں نشانیاں نہ نظر آئے نا، ویسے تو شریعت کہتی ہے مونچھ کے بال نکل آئے، داڑھی کے بال نکل آئے، بالغ ہونے کی نشانی نظر آ گئی تو اس پہ بلوغت کا حکم لگ جائے گا. یا کسی کو بے خوابی ہو جائے جس کو احتلام کہتے ہیں، 14 سال 14.5 سال میں بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات. ہو سکتا کسی 13 سال والے کو، بچے کو بھی ہو جائے. ورنہ کوئی نشانی بھی ظاہر نہ ہو نا، نہ مونچھ کے بال، نہ داڑھی کے بال، نہ کوئی بے خوابی کوئی ہوئی اسے، تو 15 سال ہجری اعتبار سے ہو جائیں گے، بالغ ہو جائیں گے. اور ہمارے قانون کے اندر ہے 18 سال کہ بالغ ہونے کا حکم لگے گا، یا 18 سال کا ہوگا تو بالغ ہو. ہمارے ایک حاجی صاحب تھے چشتیاں میں، مسجد کے متولی بھی تھے، وہاں میں درس دیتا تھا فجر کی نماز کے بعد. رمضان شریف کا مہینہ آنا تھا ابھی، اس سے کچھ 1 مہینہ پہلے کی بات ہے. تو مصلی کے لیے نا ہم نے ایک حافظ صاحب مقرر کیا وہاں. اس کی عمر تھی 15-16 سال، مونچھ بھی آئی ہوئی تھی، داڑھی بھی، بال آئے ہوئے تھے اس کے. وہ میں نے ان سے جب بات کی، جٹ برادری سے تعلق رکھتے تھے وہ، حافظ ابراہیم صاحب مرحوم کے رشتہ دار ہیں وہ. تو میں نے کہا بھی اس دفعہ نا اس مسجد میں فلاں بچہ مصلی سنائے گا، تراویحوں میں امام بنے گا. تو وہ حاجی صاحب بھی ان کو جانتے تھے، میرا بھتیجا ہی تھا وہ، ہم سارے خاندان کو جانتے. کہتے نہیں وہ نہیں مصلی پڑھے گا، وہ نہیں مصلی. میں کہ کیوں؟ حافظ ہے، حفظ کیا ہوا ہے، صحیح پڑھتا ہے قرآن کریم، ہمارے مدرسے کا فارغ ہے. کہنے وہ بالغ نہیں ہے. میں کہ بالغ ہے، بالغ ہے. میں نے کہا جی کہ نہیں بالغ نہیں ہے وہ. اب وہ اڑ گئے، جٹ باز اڑ جاتے ہیں نا کسی چیز میں، اڑ گئے وہ. اب میں انہیں سمجھا رہا ہوں، میں کہا نہیں جی بالغ ہے وہ، داڑھی آئی ہوئی، داڑھی آئی ہوئی اس کی. کہ نہیں 18 سال کا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے قانون میں تو ہے نا جی 18 سال کا ہوگا تو بالغ ہونے کا حکم لگے گا، ورنہ وہ نابالغ ہی ہے، خاص شرعی طور پہ وہ بالغ ہو.
جتنی چاہے داڑھی بھی آ جائے مونچھ بھی آ جائے وہ نابالغ ہی ہے. تو بڑی مشکل سے انہیں میں نے سمجھایا. میں نے کہا نہیں وہ قانون کے اندر ہے, ووٹ نہیں دے سکتا وہ. ویسے تو کہتے ہیں کہ یہ بالغ رائے دہی کے تحت الیکشن ہوگا, بالغ رائے, لیکن بالغ کا بھی انہوں نے اپنا ترجمہ کیا ہوا ہے نا شریعت کے مقابلے میں. شریعت بالغ کہتی ہے کہ بھی نشانی ہو وہ بالغ ہے, لو اس کا بناؤ اس کا ووٹ. اور اگر نہیں کوئی نشانی تو 15 سال عمر ہے تو بالغ ہے, حکم لگاؤ. تم نے 18 سال مقرر کیے ہوئے برطانیہ کی نقل کر کے, یورپ کی نقل کر کے کہ وہاں 18 سال ہے تو ہم بھی 18 سال ہی بنائیں. تو بہرحال مان گئے. پھر وہ مسلح سنا سب نے. تو میں عرض کہہ رہا تھا کہ اس وقت بھی بہت سے قانون ہمارے ملک کے اندر ایسے ہیں جو غیر شرعی ہیں, غیر اسلامی ہیں, سراسر کھلم کھلا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کی وہ قانون ہے. لیکن ہمیں تو علم ہی نہیں نا ان باتوں کا. علماء تو شور مچاتے ہیں, اپنے وقت موقع پہ آواز بھی لگاتے ہیں. تو بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ معجزہ بھی دکھا دیا, ان کی ڈیمانڈ پہ دکھایا, پھر عذاب نہیں ایمان لائے تو عذاب بھی نہیں آیا ابھی. لیکن اب وہ اونٹنی جو تھی عام حالات سے ہٹ کے پیدا ہوئی تھی تو اس کی کچھ عادات بھی عام اونٹنیوں سے ہٹ کے تھی. جہاں جاتی چشمے پہ پانی پیتی تو سارا پانی ختم ہو جاتا, چراگاہ میں چرنے جاتی تو ساری گھاس چر جاتی, وہ کسی دروازے میں سے داخل ہوتی تو ان کی اونٹنیاں پیچھے ڈر کے بھاگ جاتی. اب انہیں حالانکہ ان کے ڈیمانڈ پہ پیدا ہوئی, لیکن اب وہ مشکل میں آ گئے. اب وہ سوچنے لگے بھی اس کو ختم کیا جائے. صالح علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی حاذہ ناقۃ اللہ, یہ عام اونٹنی نہیں ہے کہ تم ذبح کر لو گے گوشت کھا لو گے تو ٹھیک ہے اجازت ہے تمہیں, اس کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں. بھئی ہم بڑے تکلیف میں ہیں, ہمارے جانور بھوکے رہ جاتے ہیں, پیاسے رہ جاتے ہیں, اس اونٹنی کو تو ہم نہیں برداشت کر سکتے. اچھا بھی ایسا کرو, ایک دن یہ اللہ کی اونٹنی پانی پیے گی, ایک دن تمہاری اونٹنی پانی پیتی رہے. ایک طرف سے یہ چراگاہ سے چرے گی, دوسری طرف سے تمہاری اونٹنی چرتی رہیں. چلو ہم باری مقرر کر دیتے, جگہ کی تعین کر دیتے. یہ بھی ہونا شروع ہوا, اس پہ بھی وہ پورے نہیں اترے. اب عذاب کب آیا؟ اب ہے یہ قانون پاداش عمل کہ جب پوری قوم کٹھی ہو جائے اللہ کی معصیت پر, اور پھر اس کو معصیت بھی نہ سمجھے, گناہ بھی نہ سمجھے, اس کو نیکی سمجھے. سارا معاشرہ, ساری قوم کٹھی ہو گئی کہ اس کو اب ذبح کرنا ہے, اس میں ہماری بھلائی ہے, یہ نیکی کا کام ہے, یہ ملک کی ترقی ہوگی, اس میں قوم کی ترقی ہوگی, فلاح ہوگی, اس میں سب کٹھے ہو جاؤ. کٹھے ہو گئے سارے. اب جب یہ قدم اٹھایا تو پھر اللہ کا جو لاٹھی تھی نا قہر کی, عذاب کی, وہ حرکت میں آئی. پھر عذاب آیا. مزید تفصیل انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.